لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھا پارہ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 116. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أخبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا أذوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. معزز خواتین و حضرات، سورہ آل عمران کی ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک دو باتیں ہیں. ان 5 آیات مبارکہ کے اندر بالجملہ انسانوں کو اور بالخصوص امت مسلمہ کو بتا رہے ہیں. پہلی بات تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کو نہ مانتا ہو وہ کتنی ہی نیکی کرے، کتنی ہی خیر خیرات کرے، اپنے زوم کے اندر کتنی ہی بلائی کے کام کرے، خیراتی ادارے کھولے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے کام کرے، اس کی یہ سارے معمولات اور معاملات اللہ کی بارگاہ کے اندر اسے کچھ فائدہ نہیں دے سکے. کیونکہ آخرت جو ہے دنیا ایک الگ نظام، اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے کیسا ہی انسان کیوں نہ ہو اور اس کی خودسری، بد دماغی اللہ کی ذات کے حوالے سے اس کی کیل و کال اور برملا اللہ کی ذات کے بارے میں غیر سنجیدہ حتیٰ کہ اہانت آمیز بات کرنا بھی، اسے بھی اللہ وحدہ لا شریک نے اس دنیا کے اندر نوازا. اور بعض اوقات اللہ کا انکار کرنے والا اہل اللہ سے زیادہ اس دنیا کے اندر طاقت والا، مال والا، جاہ و حشمت والا، سطوت اور قوت والا اور ناموری والا اور چرچے والا ہوتا ہے. یہ تو دنیا ہے نا، یہ زندگی آخرت کے مقابلے کے اندر ایک دن یا دن کے کچھ حصے کی طرح ہے.
یہ دارالعمل ہے، دار الجزا آخرت کو اللہ نے کہا ہے، اور وہاں اللہ نے واضح الفاظ کے اندر یہ بات بتا دی کہ دیکھو دنیا کے اندر ہمدردی کے تمام تر معاملات ہم نے ان انسانوں کے ساتھ بھی روا رکھے اور جائز رکھے جو ہماری حدوں کو توڑنے والے، اہل اللہ کو ذبح کرنے والے، اللہ کی حدود کو اور قیود کو اور احکامات کو پامال کرنے والے، ہم نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ پوری دنیا کے اندر پوری آزادی کے ساتھ وہ رہے، اپنی مرضی کی زندگی گزاری، بہترین کھانے کھائے، اور دنیا کے اندر انہیں غلبہ اور اقتدار بھی حاصل رہا۔ لیکن آج قیامت ہے، آخرت کی زندگی شروع ہو گئی۔ اب اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کے احکامات سے روگردانی کرنے والے، ان کا معاملہ الگ ہوگا۔ یہاں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ جو لوگ کفر کرتے، انکار کرتے، یہ عقیدے کا انکار ہے۔ بات واضح ہو جائے کہ اگر اللہ پر ایمان رکھنے والا، اللہ کی وحدانیت پر مکمل یقین رکھنے والا اور اللہ کو اپنا حاکم اعلیٰ تصور کرنے والا، اللہ کی اور قرآن کریم کی حاکمیت کو تسلیم کرنے والا، پھر اگر بتقاضۂ بشریت اس سے کوئی غلطی اور کوتاہی اور جرم سرزد ہو جاتا ہے، یہ معاملہ ان کے ساتھ پیش نہیں آئے، وہ سزا بھگتیں گے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور کتنی سزا بھگتیں گے یہ جرائم کے مطابق ہو، لیکن ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے۔ لیکن جو اللہ کا انکار کرنے والے عقیدے کے اعتبار سے، جو نظریے کے اعتبار سے قرآن کو اللہ کی کتاب نہ ماننے والے، اور جنہوں نے کبھی بھی ایک دن یہ تسلیم نہیں کیا کہ اس کائنات کا کوئی مالک ہے، کوئی خالق ہے، کوئی بنانے والا ہے، کوئی اس کا نظام چلانے والا ہے، اب ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ ان کی سزا اور ان کی بندی خانہ، جیل کے اندر جانا جو ہے، اس کے بعد رہائی نہیں۔ ان کا جرم اتنا بڑا ہے۔ اور پھر انہی آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ ہم کوئی ظالم نہیں ہیں، سزا دے کے ہمیں کوئی لطف نہیں آتا، بلکہ ایک نظام ہے جو عدل کے ساتھ قائم ہے، جو انصاف کے ساتھ قائم ہے۔ اور یہ زندگی کا لازمی تقاضا ہے کہ اگر انہوں نے زندگی جس ڈب کی اور جس ڈنگ کی گزاری ہوگی، اس زندگی کے مطابق اگلا جہان ہوگا۔ اور پھر اگلا جہان جو ہے اس جہان کی طرح نہیں کہ جرم کیا، قانون خرید لیا، جج کو اپنے ساتھ ملا لیا، تفتیشی افسر کو پیسے دے دیے، گواہوں کو ڈرا کے دھمکا کے اگر ممکن نہ ہوا تو پیسے دے کے اپنا معاملہ سیدھا کر لیا۔ یا کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی، پیسے دے کے اس کا منہ بند کر دیا۔ اللہ فرما رہے کہ آج پیسہ کام نہیں ہے۔ تمہارا طاقتور جتھا جس طریقے سے دنیا کے اندر تم کر رہے ہو کہ سلامتی کونسل میں تمہارا سکہ چلتا ہے، اقوام متحدہ تمہارے گھر کی لونڈی ہے، اور عالمی عدالت انصاف تمہارے حکم پر پوری دنیا کے اندر ناانصافیاں کرتی ہے، اور جہاں اور جس جگہ تم جو چاہتے ہو کرتے پھرتے ہو،
اپنی طاقت کے نشے کے اندر، اپنے مال و دولت کے بلبوتے پر اور اپنی ٹیکنالوجی اور اپنے ہتھیاروں آج کے بلبوتے پر، آج تو قیامت ہے، یہ اگلا جہان شروع ہو گیا۔ پرانے زمانے کے سکے اب اس جہان کے اندر نہیں چلے۔ یہ روپیہ پیسہ، مال و دولت اور جتھے، برادری اور قبیلے، بیٹے اور ہم نوا، آج سارے تمہارا ساتھ چھوڑ جائیں گے، کوئی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ اور یہ کوئی ظلم اور زیادتی والی بات نہیں ہے کہ اگر تمہیں جہنم کے اندر پھینک دیا جائے اور تمہیں جلا کے نہ خاک کیا جائے گا، نہ کوئلہ بنایا جائے گا، تمہاری جلد بدل دی جائے گی، تمہارے جسم کو پھر نیا لباس جلد کا پہنا دیا جائے گا، اور جہنم کے اندر تمہارا کھانا اور پینا اتنا غلیظ بدبودار، وہ تمہارے جرائم ہی کا بدلہ ہو۔ خود کردارہ علاج نیست، جو کچھ تم نے کیا تھا آج اسی کی فصل تم کاٹ رہے ہو۔ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے امت مسلمہ کو ایک گر کی بات بتائی کہ دیکھو یہ شکل کے گورے چٹے بظاہر بڑے نفیس نظر آتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے نظر آتے ہیں، لیکن جاہل مطلق، دل کے انتہائی کالے اور مزاج کے انتہائی وحشی، کہ اپنے علاقے کے اندر اگر کوئی بلی اور کتا مر جائے تو اس کے لیے ان کا انصاف حرکت کے اندر آ جاتا ہے۔ اپنے باشندے کو پکڑیں تو اگلے دن ہی یا چھوڑنا پڑتا ہے یا اس کو بتانا پڑتا ہے کہ جرم کیا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیے، بدنام زمانہ جیل، افغانستان بٹگرام کے اندر ہو یا گوئنٹے نامہ بے کے اندر ہو یا دنیا کے کسی اور خطے کے اندر ہو، کس جرم بے گناہی کے اندر لوگوں کو رلانے کے لیے، تڑپانے کے لیے اور سزائیں دینے کے لیے باندھ رکھا ہے۔ اور انسانیت نام کی کوئی چیز ان کے ضمیر کے اندر نہیں۔ کسی مسلمان کے ساتھ کوئی ان کو ہمدردی نہیں، کوئی غمگساری نہیں ہے، اور انسانیت کا ڈونگ رچانے والے، ان کے نزدیک انسانیت صرف اپنی چمڑی والے، اپنی بولی والے، اپنے عقیدے والے، اپنے مذہب والے، اپنے کلچر والے، اور دیگر انسان تو ان کے سامنے مکھی اور مچھر سے بھی کمتر حیثیت رکھتے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان ذلیلوں کے ساتھ تمہارے روابط، تم ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھاتے، اور یہ تمہارا کیما کرنے پہ تلے ہوئے، تم دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو، یہ تمہارا بازو کاٹنا چاہتے ہیں، تم ان سے گلے ملنا چاہتے ہو، جبکہ یہ تمہارا گلا کاٹنے کے لیے اپنی تلواریں تیز کر رہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے ہم تمہیں منافقت نہیں سکھاتے، پیٹھ پر وار کرنے کی بات نہیں بتاتے، ہم تمہیں کھلی بات بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، پیار اور محبت کے تعلقات ان کے ساتھ نہیں رکھنے، اور انہیں اپنا رازدان نہیں بنانا، اور اپنے علاقوں اور اپنی حکومتوں کے اندر انہیں بڑے بڑے عہدے اور منصب تم نے نہیں دینے۔ اور آج کیا ہے؟ پوری دنیا کے اسلامی ممالک کا آپ حال دیکھ لیجیے، بے بسی اور